اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وَلَئِن اور البتہ اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے بکل آیت ہر طرح کی نشانی ما تبعوا قبلتک وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے وما انت بتابع قبلتہم اور نہ آپ اتباع کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع کرتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاءَهُمْ اور البتہ اگر آپ نے اتباع کی ان کی خواہشات کی من بعد اس کے کہ ما جاءک من العلم آپ کے پاس علم آ چکا ہے اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک آپ اس وقت اگر ایسے کیا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما یعرفون ابناءہم جیسے پہچانتے اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں الْحَقُّ مِن رَبِّكَ حق تیرے رب کی طرف سے ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہاں بھی بھئی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو ہر طرح کی نشانیاں معجزات دکھا بھی دیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے کیونکہ ضد اور عناد ہے اور ضد اور عناد کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ اور فرمایا کہ ما انت بتابع قبلتہم آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت کا حکم آ چکا ہے، آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے اسی طرح آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف کرو تو آپ نے بیت اللہ کی طرف کیا۔ تو یہ کہ آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ کے لیے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے علاوہ اور کسی طرف جو ہے رخ یا کسی اور طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض ان میں سے بعض کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بیت المقدس کے اندر ایک جگہ ہے صخرہ چٹان ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو نصارہ یعنی عیسائی یہ اس سے مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں، تو گویا کہ ان کا قبلہ جو ہے مشرق کی طرف ہے۔ تو یہ اہل کتاب ایک دوسرے کے قبلے کی طرف بھی جو ہے وہ رخ نہیں کرتے، ہر ایک نے جو ہے علیحدہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ آگے بھئی خطاب تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن سنانا سمجھانا سکھانا امت کو مقصود ہے۔ کیا کہ اگر تم نے علم آ جانے کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ کی خواہشات کی اتباع کی تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ان کی خواہشات یعنی ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، ان کی جو ہے وہ باتوں کو مانا، ان کی باتوں کے پیچھے لگ گئے تو پھر یاد رکھنا باوجود اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا نام جو ہے ظالموں کی فہرست کے اندر آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب اہل کتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن پاک کو یا قبلہ کے تبدیل ہونے کو، کہ جس طرح اپنے بیٹے کے بارے میں شک نہیں ہوتا، پکا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اس کی شکل و صورت جو ہے اس کی آواز سے آدمی پہچان لیتا ہے، تو اسی طرح
ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرے گا اور پھر بعد میں بیت اللہ کی طرف ہمیشہ کے لیے رخ کرے گا۔ کوئی شک والی بات نہیں تھی۔ یا یہ ہے کہ قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت اسی طرح پہچانتے ہیں۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ مشہور بھی ہے اور سب سے زیادہ صحیح بھی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جس کی بشارت اور جس کی علامات، جس کی صفات اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور کے اندر بیان کی ہیں، اس نبی کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ باقی بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے والد بھی یہودیوں کے عالم تھے اور بڑا یہودیوں کے اندر ان کا مقام تھا، بڑی عزت تھی۔ کہا کہ بتاؤ کہ تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے کہ کہیں میری بیوی نے خیانت کی ہو اور یہ میرا نہ ہو، لیکن حضور کی نبوت کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ہم نے صفات پڑھی ہیں، جو علامات پڑھی ہیں، وہ ساری اس کے اندر پائی جاتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ دوسری بات یہاں پر تفسیر معارف القرآن میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی باپ کو بھی بہت زیادہ پہچانتا ہوتا ہے۔ باپ کے بارے میں کوئی شک ہوتا ہے کسی کو کہ پتہ نہیں میرا باپ ہے یا نہیں ہے؟ شک ہوتا ہے؟ نہیں شک ہوتا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باپ نہیں کہا کہ وہ ایسے پہچانتے جیسے باپوں کو پہچانتے ہو، یہ کہا کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو آدمی پہچانتا ہے۔ بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں بڑی عجیب بات اور بڑا پیارا نکتہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹا جو ہے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ایک عضو ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے، کوئی عضو جو ہے ماں باپ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا، اور شکل و صورت پیدا ہوتے ہی جو ماں باپ کو یاد ہوتی ہے، بیٹے کو اس طرح جو ہے اپنے ماں باپ کی شکل و صورت یاد نہیں ہوتی۔ ایسے ہی نا جیسے پیدا ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ سارے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ آدمی کیا کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، اور جو ماں باپ ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، اس کے سارے اعضاء نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے بیٹے کو پہچاننا اور بیٹے کی شکل و صورت ماں باپ کے ذہن کے اندر زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ماں باپ کی شکل و صورت بیٹے کے ذہن کے اندر ہو۔ بیٹے کی شکل و صورت اتنی ذہن میں نہیں ہوتی جتنی ماں باپ کے ذہن کے اندر اپنے بچے کی شکل و صورت ہوتی ہے۔ اپنے بچے کی تھوڑی سی آواز کو بھی وہ جو پہچان لیتے ہیں، اگر نبینے بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد اگر بچہ بولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ بول رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان کو اتنا یقین تھا، اتنا جو ہے پکا پتہ تھا اہل کتاب کو کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کہ جس طرح آدمی کو اپنے بیٹے کے بارے میں یقین اور پکا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن مانے کیوں نہیں؟ کہ مانے اس لیے نہیں ہے کہ یہ ضد اور اناد تھی کہ بھئی یہ عربوں میں سے کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، ٹھیک ہے، ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آیا، ہم میں سے کیوں نہیں آیا، ہمارا چچا بھتیجا، ہمارا بھانجا، ہمارا کزن کیوں نہیں ہے، یہ تو ان کا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، یہ سچا نبی ہے، اور یہ جو قبلہ اس نے تبدیل کیا یہ بھی صحیح ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، اس میں شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی اللہ کے دین کی بات آئے بھئی اس کے اندر شک اور تردد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب